صاحب فوج ہی سارے کام کر رہی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ سیگریگیشن کونسل بنائی ہے، ڈالر کی اسمگلنگ روک رہی ہے، باقی کام بھی. کیا سیاستدان ہمارے نااہل ہیں یا آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں کہ ان کو معیشت سے قوم سے کوئی دلچسپی نہیں؟ دونوں چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور یہ کوئی خوشی سے بات نہیں کرنی، یہ افسوس کی بات ہے کہ جو کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے ایک جمہوریت کے اندر، وہ کام ہمارے ہاں سیلاب آ جائے، اپنا ارتھ کویک آ جائے، ہمارے ہاں معیشت کو پرابلم آ جائے، ہمارے ہاں کہیں انویسٹمنٹ لانی ہو تو اس میں سیاستدانوں سے، یعنی سیاستدانوں سے مطلب جو سربراہ ہوتے ہیں ملک کا سیاسی، اس سے زیادہ اعتماد باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہماری افواج کے سربراہ پہ کرتی ہیں. تو یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو اتنا خراب کیا. یہی بات میں نے کی ہے کہ جس نے جو غلطیاں کی ہیں، بجائے اس کے کہ نیا بیانیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایک کی چونچ گم ہو جائے اور ایک کی دم، نیا بیانیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے پہلے آپ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم نے ایک مثبت طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جانا. جاز صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو معافی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں، غلطیاں پچھلی بھول جائیں، یہ مطالبہ آپ کا سیاست دانوں سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے؟ ان کی جانب سے بھی جو غلطیاں ہیں. دوسرا آپ نے کہا مفاہمت سب کے درمیان ہونی چاہیے، تو کیا عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ بن رہا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور آئندہ الیکشن کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا ہو؟ دیکھیے، میں تو کہا ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اگر کسی کے خلاف کچھ عدالت میں ہے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میں کوئی سب جوڈیس کیس ہیں ان پہ میں کوئی بیان دے سکتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی، اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا پڑے گا. ہمارے تمام اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، فوج کو بھی کنٹروورشل بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جوڈیشری کو بھی کنٹروورشل بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو کچھ ادارے تو پبلک میں جا کے اپنے آپ دفاع کر سکتے ہیں، کچھ ادارے اس طرح پبلک میں جا کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ملک کو آگے لے کے ایک آخری سوال کہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. جس دن انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے اسی دن اپنا وی لاگ میں یہ بلکہ ایک پروگرام میں میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ ان پہ سجتا نہیں ہے، نہ یہ مناسب ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم کو بجائے نیوٹرلٹی کے سیاسی بیان جو ہے وہ دینے شروع کر دیں. نگرانوں کا کام ہے صرف الیکشنز پہ توجہ دینا اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا. اور اب چونکہ ان کو تھوڑے سے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اکنامکلی بھی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، تو اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ بجائے اس کے کہ اعجاز الحق اگلا الیکشن لڑے گا یا چودھری اشاد لڑے گا یا نہیں لڑے گا، یہ جب الیکشن آئے گا الیکشن کمیشن اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق. سر، آپ کے خیال میں نواز شریف کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے ہوگا یا ہتھ کڑی سے ہوگا؟ یہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو شہباز شریف صاحب پیغام لے کر گئے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آ گئی اس پیغام کی تو شاید دونوں میں سے ایک طریقے سے تو ہوگا. اچھا جا صاحب یہ بتائیے گا، چودھری پرویز الہی بڑے زیرک سیاستدان پابند سلاسل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ اور چودھری شجاعت رول ادا کریں گے کہ اتنے سیزن پولیٹیشین کو جو ہے معافی تلافی کیوں نہیں